فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات، مؤلف آیت اللہ علامہ محمد تقی جعفری، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 119۔ ترجمہ: میرے اللہ، بے شک تو جانتا ہے اگرچہ میں عبادت میں مسلسل مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت مستقل ہے۔ میری زبان پہم تیری حمد و ثنا نہیں کرتی، لیکن تیرے عظیم ربوبی مرتبے سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے چند کلمے تیری ستائش کے لیے زبان پر لایا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور تیرے غیر کے متعلق کلام نہیں کیا ہے۔ بار الہ، اس ظاہری خاموشی کے متعلق تو جانتا ہے کہ ہم چپ ہیں اور ہمارے نعروں کی تکرار ہمارے دوست کے تخت تک جاری ہے۔ مولانا روم۔ میری خاموشی اور ہماری بار بار فریاد ہمارے اندر تیری محبت کی بے کرام موجوں کو متحرک کرتی ہے، اور یہ تحرکات میرے حیوانی آرزوؤں اور خواہشات سے مقابلے کے لیے مجھے بیدار کرتی ہیں۔ میں اس کشمکش کا ناظر ہوں۔ یہ کیسی بامقصد اور وحشتناک کشمکش ہے۔ میں حسرت کے ساتھ تیری محبت کے موجوں کی کامیابی کا خواہش مند ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تیری محبت میں میرے آخری سانسوں تک یہ موجیں میرے اندر متحرک رہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ لہریں کیوں کر آہستہ آہستہ سکوت کی جانب مائل ہو رہی ہیں۔ آہ اے پروردگار! مولانا روم فرماتے ہیں، آگ کی بہت سی چنگاریاں لوہے سے نکلیں اور اس دیوانہ دل نے ان کو قبول اور جذب کیا، لیکن ایک چھپا ہوا چور اندھیرے میں چنگاریوں پر انگلی رکھ دیتا ہے، چنگاریوں کو فوراً بجھا دیتا ہے تاکہ آسمان پر کوئی چراغ روشن نہ ہو۔ مولانا روم۔ اب میں تجھ سے اپنے الہی ہجانوں کی کامیابی کا خواستگار ہوں اور میری خواہشات کے مضبوط پنجوں میں جکڑے اس ابدی سعادت کے پرندے کی نجات چاہتا ہوں۔ اے میرے مہربان رب، میری ہمیشہ متحرک روح خشکی پر آنے سے پہلے تیری کشش کو پانے کے لیے کی جانے والی میری کوششیں بے نتیجہ رہنے سے پہلے اور میری مضطرب روح سے نسیم ابدی کے چھونے سے پہلے وہ دن آ جائے تو اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ وہ پانی جاری ہے بغیر شور و نزا کے ان چمنوں تک جن کے نیچے نہریں ہیں۔ مولانا روم۔ میرے اللہ، کس قدر بندگی کا ارادہ کروں جبکہ تو غالب ہے۔ نمبر 64۔ میرے اللہ، کس قدر بندگی کا ارادہ کروں جبکہ تو غالب ہے، اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جبکہ تو حکم دیتا ہے۔ تمام امور اسی کے مضبوط ہاتھوں میں ہیں اور تمام موجودات اسی سے مدد لیتے ہیں۔ ملا ہادی سبزواری۔ انجام دیے جانے والے کام کی نسبت ہماری نیت اور ارادے اگر امور کی حقیقت سے غافل ہوں گے تو خود پرستی اور انفرادیت پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ اور آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کر گزروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 23۔ اگر کسی قسم کا موسم ارادہ نہ کرے اور کسی کام کا ارادہ نہ کرے تو بغیر کسی شک کے خداوند عالم کے دستور اور مشیت کے خلاف ہوگا، کیونکہ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ سورہ نجم آیت نمبر 39 اور 40۔ پروردگارہ، میں اگر کہوں کہ میں تو تیری قیومیت اور مطلق غلبہ کی مخالفت ہوگی، اور اگر کہوں
تو اس وقت ذمہ داری کا منکر ہو جاؤں گا۔ خدا بندہ اپنے لطف اور احسان کو ہمارے شامل حال کرو اور ہمیں وہ طاقت عطا فرما تاکہ ہم درک کر سکیں کہ تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی طاقت اور قدرت عطا کرنے والا اور ہم ان طاقتوں سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان توانائیوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 65 ترجمہ: میرے اللہ، تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، پس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ تاکہ تیری سرکار میں پہنچ جاؤں۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، دل پرکار کی طرح ہر جانب چکر لگا رہا تھا اور اس دائرے میں حیران اور پیر اپنی جگہ پر تھا۔ کائنات ہماری شناخت کے لیے تیار ہے۔ اس شناخت و معرفت کے حصول کے لیے ہمارے پاس کون سا آلہ اور ذریعہ موجود ہے؟ ہماری شناخت کے ذرائع یہ داخلی اور خارجی آلات ہیں جن کی مدد سے ہم مظاہر خلقت کو زیادہ درست اور واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ کیا یہ آلات اور ذرائع مکمل امانت داری کے ساتھ ہمیں حقائق سے پوری طرح آگاہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ہمارے حواس و آلات اور ان کی خصوصیات خود ان مظاہر خلقت سے متاثر ہیں اور اپنے اندر ان کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ہم عالم ہستی کے حقائق کو ان کی عینک سے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کائنات کے حقائق کا خالص اور حقیقی معنوں میں ادراک حاصل کر لیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ عالم خلقت کے اس عظیم میدان کے کھلاڑی بھی ہم خود ہیں اور تماشا دیکھنے والے بھی؟ پس میں جس نے اب تک کائنات اور اپنی خودی کے حدود کو واضح طور پر سمجھ نہ سکا ہوں، عالم کائنات اپنی خودی اور ان کی ماورائی حیثیت کے ادراک کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہوں، جبکہ ایک طرف مادی دنیا کی تاریکی، اس کے مظاہر کے درمیان فرق و اختلاف اور کیفیتوں اور کمیتوں کا غلبہ اور کون فساد کے مسلسل بہنے والے دریا میں ان موجودات کا پھیلاؤ، اور دوسری طرف اس اعلیٰ وجود کی بے نیازی اور ان موجودات سے اس کی لطف اور قربت نے مختصر ترین فاصلوں کو دور ترین مسافتوں میں بدل دیا ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، اس اندھیری رات میں میری راہ مقصود گم ہو گئی ہے، اے ہدایت کے ستارے گوشہ نشینی سے نکل آ۔ میں جس طرف بھی گیا میری وحشت کے سوا کچھ نہ بڑھا، اس جنگل اور اس بے انتہا راستے سے خدا کی پناہ۔ حافظ شیرازی: بار الہا، میں تیری دیدار کے لیے کوثاروں کا نظارہ کرتا ہوں، مگر ان کی مادی کشش ایک آہنی دیوار کی مانند روح کی لطافت اور اس کی عظیم خواہش کے درمیان حائل ہوتے ہوئے اسے واپس بھیج دیتی ہے۔ یہ کوثار تو اپنے خطوط میں صرف پچھلی صدیوں اور زمانے کے تلپٹ مجھے دکھا سکتے ہیں اور اپنے سر بفلک ہونے کے لحاظ سے جس عظمت کے حامل ہیں وہ دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ سر بفلک پہاڑ کہاں، تو تیری بارگاہ ربوبیت کہاں؟ سمندر زیادہ عظمت اور لطافت کا حامل ہے۔ اگر میں سمندروں پر غور و فکر کروں تو شاید اس کی بے کران وسعت اور جوش مارتی لہروں کو دیکھ کر تیری طرف ایک قدم بڑھاؤں، لیکن سمندر کے لہروں کی حرکت طبعی اور فطری عوامل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہر چند دریا کی عظمت اس کی استقلال کی نشاندہی کرتا ہے اور ہم کو بھی شاعرانہ انداز میں اس کی عظمت کو اس کی خود آگاہی قرار دیتے ہوئے اسے اپنے تقدیر رقم کرنے کی نسبت دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب ہم حقیقت کی نظر سے دیکھتے تو سمجھ پاتے کہ ہم نہ صرف دریا کی استقلال اور آزادی کے حوالے سے توہم کا شکار ہوئے ہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ سمندر کے کسی چھوٹے سے نقطے میں لہراتی ہوئی ایک ناچیز شاخ و خاشاک بھی اس توہم کا شکار ہو جائے۔ لیکن ممکن کہ یہ خس و خاشاک یہ دعویٰ کرے کہ دریا کی بے کران لہروں کی عظمت صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہے۔ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں، دریا اپنے وجود میں موج رکھتا ہے جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ سمندر کا اتار چڑھاؤ اس کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، میں بھی وہم کا شکار ہو جاتا ہوں اور دریا بھی یہی خیال کرتا ہے، اور وہ ناچیز خس و خاشاک بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے اسی خام خیالی میں گرفتار ہیں۔ اگرچہ سمندر ایک دیکھنے کے قابل چیز ہے اور اس کا نظارہ ہمارے اندر ایک ناقابل بیان جوش و ولولہ برپا کرتا ہے اور اس کی متصل لہریں ہمیں زنجیر کے حلقے دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان تمام تر عظمتوں کے باوجود
دریا ایک ہندسی کشش کا حامل ہے، اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، وہ کبھی حرکت اور کبھی سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ سمندر فطری عوامل کی بنا پر بھاپ کی شکل اختیار کرتے ہوئے اس وسیع فضا میں فنا ہو جاتا ہے۔ پس اے خدائے لم یزل اور لا یزل، یہ عظیم سمندر بھی مجھے تیرے قریب نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بے کراں اور لہراتے ہوئے سمندر کہاں تو تیری بارگاہ ربوبیت کہاں۔ میں خوبصورت اور نازک پھولوں کا نظارہ کرتا ہوں تو ان کی مسکراہٹ میری آنکھوں کو اور ان کی خوشبو سونگھنے کی حس کو معطر کرتے ہیں۔ یہ پھول اپنے تمام تر نزاکت و خوبصورتی اور ان سے متعلق میرے دل میں موجود ان تمام احساسات اور جذبات کے باوجود میری اس سادہ لوحی پر کہ میں ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں پہنچنا چاہتا ہوں، ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جس جمال کی جستجو میں ہو اسے دیکھنے کے لیے کسی اور نظر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری یہ نظریں کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے محدود اور معین حد سے آگے بڑھ نہیں سکتی ہیں۔ اسی لیے ہم خود بھی ان رنگین اور رنگ پرست نظروں کے ساتھ اس کی دیدار کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں۔ صفائی اصفہانی فرماتے ہیں، خدا بین دل سے جو چاہا اسے پا لیا، نہ تو اسے زمین میں ڈھونڈا اور نہ آسمانوں میں۔ وہ خوشبو کہ جس کی طرف تم مستانہ وار دوڑ رہے ہو، اسے سونگھنے کے لیے کسی اور حس کی ضرورت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ناک تو وہ ہے جو بو سونگھے، بو اس کو کوچے کی طرف لے جائے۔ سرسبز اور شاداب درختوں، صحراؤں اور پہاڑوں کے روح افزا دامن کا نظارہ کرتا ہوں اور ان کی اس خاموشی کو جو خوبصورت ترین نغموں کو گنگناتی ہے سنتا ہوں۔ ان کی ظریف جنبش اور حرکات ان کے وجود کے بہت سارے لطیف رازوں کو ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ میری روح میں لذت اور حیرت سے بھرپور احساسات کو جنم نہیں دیتے ہیں؟ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، غنچے کی طرح تنگ دل ہو کر باغ میں جانا چاہتا ہوں اور اس جگہ ایک نیک نامی کے ساتھ جامہ چاک کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی نسیم کی طرح پھول سے چھپے راز کہنا، کبھی عشق بازی کے راز بلبلوں سے سننا۔ لیکن میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ جب یہ طراوت اور شادابی خزاں کی ہواؤں کا نظر ہو کر بیابانوں میں بکھر جاتے ہیں اور ان کی دل پذیر نظمیں پرندوں کی خوبصورت اور نازک آوازوں سے مل جایا کرتے تھے، تو اس وقت خزاں کی دردناک فریادوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ ان خوش و خرم اور سرسبز موجودات کو بھی ابدیت حاصل نہیں ہے، اور پھر اس لمحے میں احساس کرنے لگتا ہوں کہ ابھی تک میں نے کوئی راستہ طے ہی نہیں کیا ہے، بلکہ جہاں سے میں نے اپنے حرکت کا آغاز کیا اسی جگہ حیران و پریشان کھڑا ہوں۔ کہاں سرسبز درخت، شاداب چمن اور خوبصورت پھول، تو کہاں تیری ربوبی بارگاہ۔ اور جب خودی کو دیکھتا ہوں، یعنی اپنے دل، عقل، خیال اور رحم کی گہرائی میں چلاتا ہوں تو وہاں مجھے اس طبعی دنیا سے بڑی دنیا دکھائی دیتی ہے۔ یہ تعجب انگیز دنیا اس بیرونی دنیا کے مقابلے میں زیادہ لطیف، طاقتور اور قابل عمل ہے، کیونکہ یہاں میں پایا جاتا ہے، یہاں ضمیر کا مقام ہے، یہاں ذات کا ادراک دکھائی دیتا ہے۔ اس کے باوجود جیسے ہی میں ان حقائق کو تجھ تک پہنچنے کے لیے سیر و سلوک کے راستے کے طور پر انتخاب کرتا ہوں، اتنا ہی وہ بیرونی دنیا کے مظاہر کی طرح تیری طرف بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جی ہاں اے میرے اللہ، میں اس بات کا ادراک کرتا ہوں کہ مولانا روم فرماتے ہیں، تمہارا وہم و حسن اور فکر اور معلومات آگاہ ان کو بچے کی بانس کی سواری طرح سمجھو۔ یہ بے کراں فضا اپنے سنہرے نقاط کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ تیز اڑنے والا پرندہ نہایت تیزی کے خیال کے ساتھ اس وسیع فضا میں اڑتا ہے اور چند ہی لمحوں میں اس فضا کے کروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ خدایا، میں اس حیرت زدہ دنیا میں اس بوڑھے فقیر کی طرح ہوں جس کے ہاتھ خالی لیکن دل بے نیاز ہے۔ فرید الدین عطار۔ لیکن اے مہربان خدا، اگر ہم کائنات کی موجودات کو دیکھ کر یا اپنے وجود کے اندرونی بہاؤ کے نتیجے میں تیرے دیدار کا توقع کر بیٹھے تو ہمیں
اس طرح معاف فرما جس طرح تو نے اس چرواہے کو معاف کیا تھا جس نے حضرت موسیٰ کے بھاری بھرکم جسم کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے اپنی تمام بکریوں کو تیری ذات پر قربان کر دیا تھا۔ اے وہ ذات جس پر میری ساری بکریاں قربان، اے وہ ذات کہ تیری یاد میں میری آہوزاری ہے۔ مولانا روم۔ یہ وہ وقت ہے جب تمام مایوسی اور ناامیدی خوشی اور امید میں بدل جاتی ہے، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تیری باعظمت بارگاہ تک پہنچنے کا واحد اور قریب ترین راستہ تیری زیارت کی نیت سے تمام راستوں کو عبور کرنا ہے۔ اب جب تجھ تک پہنچنے کا راستہ اتنا قریب ہے اور آسان ہے تو میں قصد کرتا ہوں اور تیری بارگاہ تک پہنچتا ہوں۔ عرفی شیرازی فرماتے ہیں کچھ لوگ کتابوں میں تیری باتیں تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ گلاب اور نسرین کے پھولوں میں، ہر ایک اور گروہ دونوں جہانوں سے بے غرض ہو کر تجھے تیری ہی ذات میں تلاش کرتا ہے۔ بار الہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت مرحمت فرما کہ میں تیرے سامنے زانوں کے بل بیٹھ کر تجھ سے راز و نیاز کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں اشک کے چند قطرے بہاؤں۔ آہ اے وہ خدا جو مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے، میری تیری بارگاہ تک پہنچنے کے راستے کی دوری کے خیال نے تھکا دیا ہے، راستہ اور مسافت نے نہیں، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری طرف آنے والے مسافر کی منزل قریب ہے۔ آدم کی مٹی سے تیری خوشبو سونگھ لی، تیری گلی تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے طے کیے جو ہمیں اب میں ان پہاڑوں کو فطرت کے رخسار پر ایک خوبصورت تل کی طرح دیکھ رہا ہوں جو ہمیں اپنی غیر معمولی خوبصورتی دکھا رہی ہے۔ سمندروں کی گرجتی موجوں کی آوازیں اس کائنات کی رازوں کو میرے کانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان سبز درختوں اور لہراتے باغوں کو تسبیح و تحلیل کرتے دیکھتا ہوں۔ میری خوشی کا پیمانہ اس وقت لبریز ہو جاتا ہے جب یہ دل نشین ہوائیں ان غنچوں اور سرسبز پتوں کو ہلاتے ہوئے انہیں ایک دوسرے پر جھکاتی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے تسبیح و تحلیل کرنے والے ہونٹوں کو بوسہ دے سکیں اور پھر کھڑے ہو کر ذکر و مناجات میں مشغول ہو سکیں۔ میں اپنے دل، عقل اور وہم و گمان کی گہرائیوں میں کھو جاتا ہوں اور ان پر پڑنے والی تعجب روشنی کی طرف رخ کرتا ہوں اور میرے دل کی بارگاہ جو تیری جگہ ہے کی طرف ایک روشن راستہ کھل جاتا ہے۔ ضمیر کے دربار میں تیرے سوا کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اہل عرفان کے تمنا ہو لیکن میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اب اس بے قرار فضا جس نے ان سنہری نقاط کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، انہیں تیری بارگاہ کا جلال و جمال قرار دیا جا سکتا ہے جنہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ نمبر 66 ترجمہ کیوں کر وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہے۔ اگر ایک تاریک پتھر سے جس کو سورج نے اپنی روشنی سے روشن کیا ہے حقیقت کا ادراک کر سکوں، اگر میں اپنے جسم کی مختصر ترین حرکت سے جو میرے روح کے عمل کا نتیجہ ہے روح کی حقیقت اور عظمت کو سمجھ سکوں، اگر سطح سمندر کے ایک انتہائی محدود نقطے پر ایک ذرے کی مستربانہ حرکت سے اس سمندر کی گہرائی، وسعت اور کنارے اور جو کچھ اس میں موجود ہیں ان کی حقیقت کو سمجھ پاؤں، اگر ایک تنکے کی حرکت سے تمام عالم ہستی کی تیز ہواؤں کی شدت اور نوعیت کو معین کر سکوں، اگر اس عالم خلقت کی فضاؤں میں سرکردہ ذرے سے ہزاروں سورج جو اس ذرے کی تحریک و جنبش کے اسباب میں شامل ہیں ان کی حقیقت اور ماہیت کا ادراک کر لوں، اس صورت میں اس دنیا کے حقائق اور مظاہر سے تیری شناخت و معرفت حاصل کرنے کی جانب میرے لیے ایک راستہ کھل جائے گا۔ اے پروردگار لم یزل، یہی وجہ ہے کہ تمام انسانی تاریخ میں تمام صاحبان عقل و ہوش کو اس جملے پر اتفاق ہے کہ اس انسانی معاشرے کے لیے جو حوادث کے طوفان میں واقع ہوا ہے اور اس کی آرام گاہ اسی گرد باد کے آغوش میں ہے اور وہ اپنی لذت کو وہیں تلاش کرتا ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اپنے سوچ و فکر سے علت کے قاعدے اور علل اور معلولات کی پیوستگی اور ان کے باہمی ربط اور تعلق کو سمجھ سکے۔ صاحب تبریزی فرماتے ہیں لہریں سمندر کے گوہر کی حقیقت سے غافل نہیں ہیں، حادث و قدیم کو کس طرح ادراک کریں۔
اس بنا پر میں کچھ لمحے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تیری قدرت کے آثار اور نشانیوں کے درمیان گردش و حرکت کرنے سے میں تیری لقا کی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ احتیاج اور نیاز مندی اور استفادہ و بے نیازی کے درمیان سلب و ایجاب کی نسبت ہے۔ پھر یہ دو مفہوم ایک دوسرے کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ اے بے نیاز پروردگار، اپنے آفتاب عنایت کی روشنی کے ایک چراغ سے میرے راستے کو روشنی عطا فرما، تاکہ مجھے ان مخلوقات کی طرف دیکھنے اور ان سے روشنی کی توقع کرنے کی ضرورت نہ ہو، جو خود سراپا تیرے محتاج ہیں۔ تیری بارگاہ تک وصال کی خواہش، جو ہمارا آخری نصب العین ہے، ہرگز عقلی و علمی اعتدال کے ذریعے دل میں نہیں رکھی جا سکتی۔ اے لطیف پروردگار، ہم نے کافی کوششوں کے بعد بالآخر اس بات کا ادراک کر لیا ہے کہ عقل کشتی، خواہشات دل اور علم بادبان ہے، اللہ تعالیٰ ساحل ہے اور پوری کائنات سمندر ہے۔ اس استدلال کے عناصر و اجزاء جن کے اپنے آغاز اور انجام نتیجے ہیں، وہ ہمیں اس نتیجے تک جس کے ساتھ ان کی کوئی سنخیت اور مماثلت ہی نہیں ہے کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پر اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنا وہی راز و نیاز دہراتا ہوں۔ اے اللہ، مجھ پر نظر کرم عنایت فرما، تاکہ تصورات و تخیلات کی دنیا سے نکل کر تیری جانب قدم اٹھاؤں۔ عالم خلقت کی اس پرشاخ و برگ درخت پر ہماری گردش و سیاحت اور اس کا نظارہ کرنے سے تیری جانب ہمارا سفر طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم تجھ تک پہنچنے کے لیے ارادہ کریں اور اس مقصد کی جانب قدم اٹھائیں۔ نمبر 67 یعنی 68۔ ترجمہ: آیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے؟ تو کب غائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے، اور تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ و وسیلہ بنے؟ پروردگارہ، جب میں اپنی اس عارضی ذہنی کیفیت سے نکل کر ہوش میں آ کر غور سے دیکھنے لگتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ عالم ہستی میں تیرے جمال و جلال کی روشنی ہر چیز سے زیادہ واضح اور آشکار ہے، اور اس بدہی وجود کے لیے خفا اور پوشیدگی نہیں ہے کہ میں اپنے راستے میں چراغ لے کر تیری بارگاہ ربوبیت کو تلاش کروں، کیونکہ جب بھی میں کسی حقیقت کو اپنا رہنما فرض کرتا ہوں، ذرا غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ لیتا ہوں کہ اسی حقیقت کو پیدا کر کے روشن کرنے والی تیری ذات ہے۔ اگر اب براہ راست اور لاشعوری طور پر اپنے جسم کے مادی اعضاء کی طرف متوجہ ہو جاؤں تو کچھ گوشت، ہڈی، رگ، چربی اور خون کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، مگر جب اپنی ہی جسمانی اعضاء کو حضوری شعور کے ساتھ تصور کرتا ہوں تو اس موقع پر دیکھتا ہوں کہ میں نے پہلے اپنے آپ کا اور پھر اپنے اعضائے جسمانی کا ادراک کر لیا ہے، جو خود کو درک کرنے کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا اللہ، کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ کائنات کا ایک ذرہ بھی تیرے فیض کے اشراق کی بغیر اپنے وجود کو باقی رکھ سکے؟ کیا یہ دنیا اپنی ذات سے حرکت اور قانون اور نظم و ضبط پیدا کر سکتا ہے؟ سمجھ لو کہ یہ پوری کائنات نور حق سے روشن ہے۔ نور حق ظاہر ہونے کے باوجود ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ وہ کتنا بے وقوف ہے جو چمکتے ہوئے سورج کو شمع کی روشنی میں صحرا میں ڈھونڈتا ہے۔ اگر سورج صرف ایک طرف چمکتا تو اس کی روشنی بھی ایک سمت کی طرف ہوتی۔ تم نہیں جان سکتے کہ تمہارا وجود اس کی تصویر ہے، کیونکہ تمہاری پیشانی، مغز اور کھال کچھ نہیں تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ کائنات خود سے کھڑا ہے اور یہ ہمیشہ اپنی ذات سے وابستہ ہے۔ شیخ محمود شبستری۔ نمبر 68 ترجمہ: اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھ کو اپنا نگہبان نہیں پاتی۔ صبح سویرے سے لے کر رات کی تاریکی تک میری آنکھیں اس بے انتہا دنیا کو دیکھ رہی ہیں، مختلف شکلوں اور رنگوں، چھوٹی بڑی اشیاء، حرکات و سکنات اور خوبصورت اور بدصورت تمام مناظر کا نظارہ کرتا ہوں اور پوری جرت کے ساتھ اس نظارے کو بینائی کا نام دیتا ہوں۔ کیا واقعتاً میری آنکھیں کھلی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں؟
آنکھیں کھلی ہیں تو پھر تیرے دیدار کا نور جو تیرے انہی مظاہر قدرت سے میری آنکھوں پر منعکس ہو رہا ہے، مشاہدہ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ جب میں تمام موجودات عالم پر تیرے احاطۂ وجودی کو یاد کرتا ہوں تو میری ظاہری اور باطنی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں اڑنے والے پرندوں کی طرح اس چمکتا سورج کو نظر انداز کرتا ہوں، مگر جب اچھی طرح دیکھنے اور غور کرنے لگتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں قافیہ کی فکر میں ہوں، اور میرا محبوب مجھ سے کہتا ہے سوائے میرے دیدار کے کچھ نہ سوچ۔ مولانا روم۔ اے آنکھوں کو روشنی عطا کرنے والے، مجھ پر نظر عنایت فرما اور اپنی خدائی رحم و کرم سے ان پریشان اور حیرت زدہ آنکھوں کی راہ کو روشنی عطا فرما، تاکہ اس تمام کائنات میں تیرا نظارہ کو اور اپنی آنکھوں پر تیرے نور کے اشراق کو محسوس کر سکوں۔ نمبر 69 ترجمہ۔ اس بندے کا سودا خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ یہ عظیم دنیا ایک عجیب سوداگری کا مقام ہے۔ ایک گروہ اپنے پورے وجود کو کھانے پینے، نیند، غصہ و غضب اور شہوت جیسے نفسانی خواہشات اور جذبات کے عوض میں کھو دیتا ہے۔ یہ کیا خریدتا ہے اور کیا بیچتا ہے؟ یہ پاکیزہ اور بے نہایت عظیم روح فروخت کر کے عارضی اور ہوا و ہوس خریدتا ہے، اور البتہ اس سودے میں خود آگاہی کے پس پردہ میں ان کے غم اور دکھ بھی شامل ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہاں کس چیز کی تجارت ہوتی ہے؟ جواب ملا کہ غم اور دکھ خرید کر اپنا روح بیچ دیتے ہیں۔ نظامی گنجوی۔ دوسرا گروہ جو اپنے وجود کا متاع دنیا کے بازاروں میں پیش کرتا ہے اور اس کے عوض کچھ کمالات اور اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے کچھ آزادی اور کچھ مقدار میں علم و دانائی اور انسانوں کی خدمات کو اپنے رغبت کے وقت خریدتا ہے، یہ گروہ ایک حد تک فائدہ حاصل کرتے ہوئے کچھ محدود نتائج تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو کچھ ان لوگوں نے کھویا ہے وہ اس چیز سے کئی زیادہ ہوتا ہے جو انہوں نے حاصل کر لیا۔ ایک اور گروہ بھی ہے جس کے لوگ اس بازار میں ندامتوں اور مایوسیوں کو خریدتے اور اپنے روح کو فروخت کرتے ہیں۔ گویا ان لوگوں کو زندگی کے بازار میں آہو نالا اور بدگمانی کے علاوہ کوئی اور متاع نظر نہیں آتا۔ ان کا خسارہ و نقصان اور مفلسی بھی پہلے گروہ جتنا ہے، جو اپنے تمام وجود کو خوراک، نیند، غصہ اور شہوت کے آگے کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسرا گروہ زیادہ آگاہی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ دیگر مذکورہ گروہوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو اس سرمایے کی قدر و قیمت کا زیادہ احساس ہے جو زندگی کے دوران ان کو حاصل ہے۔ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ نہ تو خواب و خوراک اور غصہ و شہوت، نہ چند محدود علمی اصطلاحات، نہ عالم ہستی کے چند اسرار و رموز سے آگاہی، اور نہ ہی الو کی طرح ایک ویرانے میں بیٹھ کر نالہ و فریاد کرنا، ان میں سے کوئی بھی مال و متاع اس قابل نہیں ہے کہ روح انسانی کے ساتھ جس کا ثمر اور نتیجہ انسانی کمال ہے مبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اس دنیا کی عمومی شناخت حصول اور اس میں رہنے والوں کی خدمت کو اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے روح جیسے نقد سرمایے کے عوض میں اسے خرید کر حاصل کر لیں۔ لیکن کیا یہ سوال ان لوگوں کی ذہن میں آیا ہے کہ روحانی ارتقاء اور کمال کے بغیر دنیا کی شناخت حاصل کرنے کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ زندہ موجودات کے خدائے بے نیاز سے وابستگی کو سمجھے بغیر ان موجودات کی خدمت کرنے کی کیا قدر و قیمت ہوگی سوائے چند خود غرض اور مفاد پرست جانوروں کی پرورش کی؟ اور اگر یہ سوال ان کے لیے پیدا ہو جائے تو وہ کون سے منطقی قاعدہ اور اصول سے اپنے آپ کو قناعت دیں گے؟ گو کہ یہ گروہ ایک قسم کی روحانی عظمت رکھتا ہے اور خلقت کے اعلیٰ اہداف و مقاصد سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود واضح الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے اس عظیم دنیا کی شناخت حصول اور اس میں رہنے والے جانداروں خصوصاً انسان کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہوئے کسی بھی مستحکم اصول کو اپنا حامی اور پشتبان قرار نہیں دیا ہے، اور انہوں نے یہ عمل صرف اپنی خود خواہی اور خود غرضی کو تسکین دینے کے لیے سر انجام دیا ہے۔ یہ لوگ بھی خسارے میں رہیں اور جو کچھ انہوں نے کھویا ہے وہ اس چیز سے کئی زیادہ
قدر و قیمت رکھتی ہے جو ان لوگوں نے حاصل کر لیے، پھر وہ کون ہے جو اس تجارت میں بہترین معاملہ سر انجام دیتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف محبت کو اپنے روح کے ساتھ تبادلے کے قابل سمجھا ہے اور اپنی روح میں محبت کے جوش کے ایک لمحے کو تمام عالم کائنات کا برابر اور ہم مرتبہ قرار دیا۔ میں یہاں پر اس مقدس شخصیت کے جملوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں جو انہوں نے آج سے صدیوں پہلے کہا تھا کہ میں آپ کے درمیان فرشتوں کی زبان بولوں، مگر میرے دل میں محبت نہ ہو تو میری بات میں لوہے کی آواز جتنی شدت ہوگی۔ اگر مجھے تمام اسرار اور علوم پر دسترس حاصل ہو اور ان پر مکمل ایمان ہو، یہاں تک کہ پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروں، اگر میرے دل میں محبت نہ ہو تو میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر میں اپنے تمام اموال خیرات کر دوں اور اپنے جسم کو آگ پر رکھ دوں، مگر میرا دل محبت سے خالی ہو تو اس تجارت میں مجھے کوئی نفع حاصل نہ ہوگا۔ محبت صبر اور مہربانی کا نام ہے۔ محبت میں حسد نہیں ہوتا۔ محبت تکبر اور غرور نہیں رکھتی۔ محبت میں برے اور ناپسندیدہ اعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محبت اپنے نفع کی طلبگار نہیں ہوتی۔ محبت میں غصہ اور بدگمانی نہیں۔ محبت مصیبت میں خوش نہیں ہوتی لیکن صداقت سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ محبت میں صبر ہوتا ہے اور وہ ہر بات پر یقین کر لیتی ہے، زبانوں کو خاموش کرا دیتی ہے۔ ذمہ داریاں اور فرائض ختم ہو جائیں گے مگر محبت ہرگز ختم نہیں ہوگی۔ جو کچھ باقی رہتے وہ ایمان اور امید ہے، وہ یعنی محبت ان تینوں سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ سامنے آتا ہے جسے محبت کے حسین اور خوشگوار تصور کے باوجود نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سوال یہ کہ ہم محبت کریں تو کس سے اور کس لیے کریں۔ اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا اور مستقبل میں بھی کہا جائے گا۔ اہل فکر نے اس موضوع پر بہت سوچا ہے اور مزید بھی سوچیں گے اور کتابوں کے نام پر کاغذوں کو سیاہی سے بھر دیں گے۔ تاہم اپنی جگہ پر میری یہ رائے ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قطعی جواب سامنے نہیں آ سکے گا۔ اگر انسان اس مسئلے میں زمانے کی عنصر کو نظر انداز کر کے حقیقت کو دقت سے الگ کرے اور جس طرح علم ریاضی کے ایک بدیہی اصل کو وقت کی تیز رفتاری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے کہ محبت کس سے اور کس لیے کی جائے، ایک اصل کو مد نظر رکھ لیں تو شاید وہ اصل اس صورت میں سامنے آئے جیسا کہ وائٹ ہیڈ نے فلسفیانہ فارمولے کی شکل میں سعدی اور حافظ نے ادبی پیرائی میں اور دوسروں نے دیگر صورتوں میں بیان دیا ہے۔ اور وہ اصل یہ ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا سے اس لیے خوش ہوں کہ دنیا اسی کے دم سے آباد ہے۔ میں اس پوری کائنات کا عاشق ہوں کیونکہ یہ اسی کے صدقے موجود ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، عاشق بن ورنہ ایک دن دنیا کا کام ختم ہو جائے گا، وجود کے کارخانے سے مقصود کا نقش پڑھے بغیر۔ حافظ شیرازی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حافظ کے اس شعر میں عشق سے مراد وہی ہے جو سعدی کے کلام میں ہے، کیونکہ مجازی وہی عارضی ہوا و ہوس ہے جو نہ صرف تخلیق کائنات کے مقصد کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں رہنے دیتا بلکہ ہمیں اس شناخت و ادراک سے مکمل طور پر عاجز اور ناتواں بنا دیتا ہے۔ رائٹ ہیڈ نے اس موضوع کو یوں بیان کیا، میں اس طرح قیاس آرائی کر سکتا ہوں کہ بالآخر انسانی معاشروں پر اس آئیڈیالوجی کو غلبہ حاصل ہوگا جو حقیقت کے ادراک کے لیے ابدیت کے تصور کا سہارا حاصل کرے اور ان تمام موجودات کو عارضی حقائق کے طور پر قبول کرے جو اس حقیقت کی نشانی کے لیے ہوئے ہیں۔ ان تین مفکر انسانوں نے جس اصل کو بیان کیا اس کے مطابق محبت کا موضوع یقیناً نہ صرف ان آسائشوں میں سے ہے جن کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں بلکہ ایک ایسی انسانی ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی محبت وجود نہیں رکھتی۔ اس سلسلے میں دو مفکر و شاعر سعدی اور حافظ کے بیان واضح ہیں، لیکن وائٹ ہیڈ کے ہاں محبت ماورائے طبیعت کی خصوصیات میں سے ہے جس سے یہ عالم مادی مستفید ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان مطلق اور عارضی موضوعات کی بات نہیں ہو رہی ہے جن سے عام انسان رغبت اور محبت دکھاتے ہیں، لہٰذا ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ
ہر دلکش سورج جو تجھے اپنا رخ دکھاتا ہے، ایک دن تقدیر اسے تیری نظروں سے دور کرے گا۔ جا اپنا دل اس ذات کے سپرد کرو جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اے افراد انسانی، اے وہ لوگوں جو آگاہی کے ساتھ زندگی گزار کر محبت حاصل کرنے چاہتے ہو، وہ جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جی ہاں، وہ ذات باری تعالیٰ ہی ہے جس کی محبت تمام محبتوں سے برتر و اعلیٰ تر اور بنیادی ترین اور خوشگوار ترین محبت ہے۔ ہاں، یہ اصیل ترین محبت ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے محبت قائم کرتے ہیں جس نے ہمارے وجود میں محبت کے محرکات کو پیدا کیا ہے اور ہمیں حسن و جمال سے متعلق ذہنی انضباط کی قوت عطا کی ہے۔ اس کے بعد ان فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دیں اور اس مراحل کو طے کریں جو اس نے عقل سلیم اور ضمیر کے ذریعے مختلف صورتوں میں معین فرمایا اور اس طرح اس کی محبت کو اپنی طرف جذب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو واقعاً اللہ سے محبت ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے تو آئیے میری پیروی کریں جو فطرت کی حقائق کو آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، اور محبت اور مختلف قسم کے انصبات اور حسن و جمال کے اسباب و عوامل کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عطا کیا ہے جان لیں اور ان سے استفادہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں سے محبت کرے۔ فرض کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام موجودات، انسان اور دیگر مخلوقات سمیت آپ سے محبت کریں، مگر کیا ان کی محبت فانی نہیں ہے؟ کیا ان کی محبت آپ کے اعلیٰ اہداف اور نصب العین کو پورا کر سکتی ہے؟ کیا یہ محبت آپ کی حیوانی طبیعت کو تبدیل کر کے آپ کو ہر لحاظ سے کمال تک پہنچا سکتی ہے؟ ہاں، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو تمام محبتوں کی تفسیر، روح کو آزادی عطا کرنے والی اور انسان کی روحانی ارتقاء کا آخری ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں۔